آج شوہر بالخصوص مردوں کے حالات، لڑکوں کے حالات دیگرگوں ہیں۔ حالات یہ ہے کہ عورت کو انتہائی حقیر سمجھا جا رہا ہے، عورت کو انتہائی ذلیل سمجھا جا رہا ہے، عورت کو انتہائی رسوا ترین سمجھا جا رہا ہے۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے نوجوان لڑکے ذرا بھی سیریس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اور پھر کچھ بچیاں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ پڑھ لکھ لے تو معاذ اللہ اسلام کے حوالے سے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتی نظر آتی ہے، چند لوگوں کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ پورے اسلام پر سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں بیوی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لباس کہا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہہ کر کے اس کو سکون قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام میں عورت کی پیدائش کے حوالے سے یہ تصور دیا گیا کہ عورت کو اللہ نے انسان کی، مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ مرد کی پسلی سے عورتیں درشی پڑھ لیں۔ میری کھانسی کی آواز آپ کے کانوں پر اگر بار گزرے تو میں پیشگی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بیمار تو نہیں ہوں، لیکن کچھ بہت اچھا بھی اس وقت نہیں ہوں۔ میں نے طے کیا تھا کہ طبیعت چاہے جیسی ہو بوڈیلی جانا ہی ہے، اس لیے کہ یہاں کے احباب کو یہ شکایت ہے کہ میں یہاں نہیں آتا۔ تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے، لیکن میں نے کہا مجھے جانا ہی ہوگا۔ اگر میں نہیں گیا تو یہ خطری لوگ میرے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ تو اس لیے آپ کو کھانسنے کی آواز اگر بار پڑے تو معاف کر دیجیے گا۔ درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے میں آپ کے سامنے جو ہے بہت نارملی گفتگو کرنے کا آج شرف حاصل کروں گا۔ عام طور پہ جس طرح آپ مجھے سننے کے عادی ہیں، شاید میں آج اس طرح سے نہ عرض کر سکوں، اس لیے کہ کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کو تشویش نہیں کرنا، میں بیمار نہیں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ درود شریف پڑھیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا، اور اب تھوڑا پسلی پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ انسان کے جسم میں جتنی ہڈیاں ہیں، سب سے کمزور ہڈی پسلی کی ہڈی ہوتی ہے۔ اس سے کمزور انسان کے جسم میں، میری اپنی معلومات کے مطابق جتنی میری ناقص معلومات ہے، اس سے کمزور ہڈی انسان کے جسم میں نہیں ہے، ٹھیک؟ لیکن پسلی کمزور ہونے کے باوجود بھی انسان کے پورے جسم کا جو بادشاہ ہے، جسے دل کہتے ہیں، اتنی کمزور ہو کر بھی اگر دل کی کوئی حفاظت کرتا ہے تو وہ صرف پسلیاں کرتی ہے۔ غور فرمائیں، یعنی گویا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دل کا محافظ اگر کوئی ہے تو وہ یہی نازک سی کمزور سی ہڈیاں ہیں۔ اسی لیے انسان جب گرتا ہے تو اس کے دل پہ چوٹ جلدی نہیں آتی، اس لیے کہ دل ختم ہو جائے گا تو انسان ختم ہو جائے گا، دل بند ہو جائے گا تو انسان بند ہو جائے گا۔ لیکن دل کی حفاظت پسلیاں کرتی ہے۔ ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جائے، پسلیاں ٹوٹتی ہے، خود ٹوٹ کر کے وہ دل کو بچاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے پسلی سے پیدا کیا، پھر دائیں طرف نہیں بلکہ بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا۔ یعنی جو پسلی کمزور ہے، اس سے پتہ چلا کہ جب پسلی سے عورت پیدا ہوئی تو عورت کمزور ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ ٹیڑھی بھی ہے۔
جب ہمارے مذہب نے یہ ہمیں تصور دیا کہ جس کو اللہ نے فطرتاً ٹیڑھا پیدا فرمایا، تو اب مرد ہوشیاری نہ کیا کرے اس کو سیدھا کرنے کی، جو بھی اس کو سیدھا کرنے جائے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ نے عورت کو انسان کی، مرد کی پسلی سے پیدا کیا اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ نے جسے ٹیڑھا پیدا کیا اب تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش حضور علیہ السلام سے منع فرما رہے ہیں، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گے، وہ ٹوٹ جائے گی، اور توڑنا مطلب طلاق دینا ہے۔ کمزور ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا، ٹیڑھی ہے، لیکن محافظ کتنی ہے، ٹیڑھی اور کمزور ہونے کے باوجود محافظ کتنی ہے، دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے عورتیں بہت انسیت رکھتی اپنے شوہر سے، بڑی محبت رکھتی اپنے شوہر سے، بہت پیار رکھتی اپنے شوہر سے۔ اور آپ کو بتا دیا جائے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے ولایت ملتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ورد و وظائف کرنے سے صرف عبادت ملتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں کو تہجد پڑھنے سے صرف ولایت ملتی ہے، لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتایا جائے کہ بہت سارے اللہ والے، بلکہ اولیاء اللہ کی ایک طویل فہرست ہے جن کو صرف ولایت اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ نے ان کو بد زبان، سخت اور ایسی اذیت دینے والی عورتیں عطا کی، اور ان لوگوں نے اس پہ صبر کیا، اور صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرما دیا۔ اور عورتوں نے ان پہ وہ ظلم کیا ہے کہ آج کے نوجوان اگر سنے تو انہیں شک ہو کہ کیا یہ بات خطیب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وائس کی یہ بات صحیح ہے، ناصر کی یہ بات صحیح ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے رکھوں، آج تو تھوڑی سی زگزگ ہوتی ہے تو طلاق تک بات آتی ہے، مار پیٹ تک بات آتی ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی مسلمانوں کے یہاں عورتوں نے مارا ہے، مرد نے صبر کیا ہے، مردوں نے، صالح مردوں نے اپنی بیویوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنی بیوی کو مارے وہ ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا، کیونکہ دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو معیار شرافت کیا ہے، داڑھیوں کی تراش و خراش صرف نہیں، ٹوپیوں کے رنگ اور رنگت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو میں کہنے کا حوصلہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے محبوب نے فرمایا تو میں بھی کہہ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس کی اہمیت کا۔ فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ صرف شریف لوگ کرتے ہیں، اور جو عورت کی عزت نہ کرے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کمینہ اور ذلیل انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ذلیل فرمایا، ان کو کمینہ فرمایا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے، فقی ابو اللہ سمرقندی اس کو لکھتے ہیں جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال پہاڑوں کی طرح ہوں گے، پہاڑوں جیسے اعمال وہ لے کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے عورت کو یعنی بیوی کو ایسا جملہ کہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہوگا، بیوی کا دل دکھانے کی وجہ سے صرف اللہ رب العزت اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا۔ آئیے اسی کو خیال کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے بیویوں کے ساتھ یہ ساری فضیلتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی سیدی سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ آپ کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ
آپ کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہے. ولایت کے مختلف درجات ہیں. ایک مقام صدیقیت، بلکہ صدیقیت کا مقام ولایت کے اور اوپر ہے، بلکہ شہادت کے بھی اور اوپر ہے. جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین کا درجہ چوتھا ہے، اور انبیاء کے بعد دوسرا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیقین کا ہے. یعنی نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ سب سے بڑا ہے. آپ اندازہ فرمائیں، اور یہاں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، جب قرآن کہہ چکا کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہے، تو پھر آج کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ نبی کے بعد کسی اور کو لا کر کے کھڑا کرے؟ جب قرآن کہہ چکا کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہے، یاد رکھے نبیوں کے بعد صدیقین ہے، تو جسے دنیا ابو بکر کہتی ہے وہ صرف صدیق نہیں ہے بلکہ سارے صدیقوں کا سردار بنایا گیا ہے. اور میرے امام تو فرماتے ہیں اصدق الصادقین، وہ صرف صادق نہیں ہے بلکہ اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. غور فرمائیے سیدنا صدیق ہے. بہرحال تو دیکھا کہ صدیقیت کے مقام پر کون فائز ہے؟ سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. مرید نے دیکھا لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ اپنا خواب بیان کرے. پہلے کے جو مرید لوگ تھے وہ زیادہ پیروں کے سامنے بک بک نہیں کرتے تھے، وہ تو بات کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے. لیکن آج کا دور ہی کچھ اور ہے. پہلے تو بچے بھی باپ کے سامنے نہیں بولتے تھے، مرید پیر کے سامنے نہیں بولتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء سے کوئی مرید بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. اگر کوئی مرید بات کر سکتا تھا وہ ایک ہی تھا جسے دنیا ملک الشعراء طوطی ہند حضرت سیدی امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جائے. بس آپ ہی بات کر سکتے تھے طویل، اور باقی لوگ بس بہت مختصر. یہ تھا. بہرحال وہ لوگ واقعی آداب جاننے والے لوگ تھے. تو خواب تو دیکھا کہ صدیقیت کے مقام پہ میرا مرشد فائز ہے، لیکن کچھ بول نہ سکا. مرید قریبی بھی تھا. ایک دن دیکھا کہ مرشد زخمی ہے، سیدی احمد کبیر رفاعی زخمی ہے، اور آپ کو جو زخمی کیا ہے وہ آپ کی ایک بیوی نے کیا ہے. سیدی احمد کبیر رفاعی کو زخمی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، آپ کی ایک بیوی ہے. تو مرشد کو زخمی حالت میں دیکھ کر ظاہر سی بات ہے محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو محبت میں پیر کے حوالے سے زبان سے بے ساختہ نکلا، حضور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک خاتون نے آپ کو زخمی کیا اور آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. ایک خاتون آپ کو زخمی کرتی ہے، آپ اس کو جواب میں کچھ بھی نہیں کہتے، اور پھر وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے. اب سب اوپر تشریف لے آ جائیں، درود شریف پڑھیں آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. توجہ آپ میری طرف رکھیں. مرید نے کہا حضور جس خاتون نے آپ کو زخمی کیا میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر میں صحیح سمجھ سکا تو وہ آپ کی ایک بیوی ہے جس نے آپ کو زخمی کر دیا. آپ نے فرمایا تو نے صحیح دیکھا کہ میری بیوی نے مجھے زخمی کیا. سوچیں آج اس کا تصور نہیں، اور اللہ کرے ان کے صدقے ایسا کسی کے ساتھ ہو بھی نہیں. تو مرید نے کان میں کہا سرکار جب آپ کی بیوی نے آپ کو زخمی کیا، ایک بیوی آپ کی وہ آپ کو زخمی کر رہی ہے، آپ خاموش ہیں، میرا مشورہ یہ ہے ایسی بد اخلاق عورت کو آپ کو طلاق دے دینی چاہیے. تو چونکہ ابھی تک اس نے خواب بیان نہیں کیا تھا تو سیدی احمد کبیر رفاعی نے مسکرا کے کہا بیٹا
اگر میں اس کے اس ظلم پہ صبر نہ کرتا تو خواب میں جو میرا مرتبہ تجھے صدیقیت کا بتایا گیا وہ مجھے نصیب کیسے ہوتا؟ یہ میری نفل عبادتوں کی وجہ سے مجھے یہ مقام نہیں ملا ہے. یہ مرتبہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ جو تو صدیقیت کا مرتبہ دیکھ رہا ہے، وہ اسی کے ظلم پہ صبر کی بنیاد پر ہے. آپ غور فرمائیں کہ یہ وہ لوگ تھے. ہو سکتا ہے اس مادیت کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، جب کہ آوارگی زوروں پر ہو، اوباشیت کا طوطی بول رہا ہو اور لوگ مذہب کا مذاق اڑاتے ہوں، ایسے دور میں اگر یہ بات رکھی جائے کہ شوہر اتنا صبر کرے تو لوگ کہیں یہ کیا باتیں کی جاتی ہے. یاد رکھیں، اصل میں کہا جاتا ہے کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیتی، اور تکبر وہ سوار ہے جو چلتا اور دوڑتا تو بہت ہے لیکن کبھی وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. تکبر کی سواری کا مسافر چلتا بھی بہت ہے، دوڑتا بھی بہت ہے، مگر اس کو کبھی منزل نہیں ملتی. اور صبر کا جو سوار ہوتا ہے وہ منزل کو تلاش نہیں کرتا بلکہ منزل اس کو تلاش کیا کرتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے، میں نے تو سیدی احمد کبیر رفاعی کا حوالہ دیا، ہو سکتا ہے کسی کو ڈاؤٹ و شک ہو، قرآن مقدس نے 2 انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ کیا، ان کی بد اخلاقیوں کا قرآن نے تذکرہ کیا. ایک حضرت نوح علیہ السلام، ایک حضرت لوط علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام 4 پیغمبروں میں وہ پیغمبر ہے جن کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے. 1000 سال تک آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا. آپ جانتے ہیں آپ کی ایک بیوی، کئی بیویاں تھی، اس میں سے ایک بیوی جب آپ کشتی بناتے تھے تو منکرین اسلام کو تالی بجا بجا کر کے بلاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو یہ پاگل کیا کر رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کس نے کہا؟ تو ان کی ایک بیوی نے. اسی طریقے سے ان کا مذاق اڑایا ان کی ایک بیوی نے. اسی طریقے سے ظلم کیا ان کی ایک بیوی نے. اور پھر قوم کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کے راز کو شیئر بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو راز میں اس نے خیانت کی تھی اس کا تذکرہ بھی فرمایا. اللہ اکبر. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پلٹ کر کبھی تو نہیں کہا، پلٹ کر کبھی اس کو اف نہیں کہا. غور فرمائیے، آج ہم لوگ کمزوروں پر تو بہت دباؤ بناتے ہیں. آج ہر مرد بیوی پر بہت دباؤ بناتا ہے، اس کو گالیاں دینا، اس کو مارنا پیٹنا. سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس کے باپ تک کو گالی دینا، اس کی ماں تک کو گالی دینا، اس کی بہن تک کو گالی دینا. سوچئے تو صحیح، معاملہ آپ کا اپنا ہے، معاملہ آپ کا اپنا ہے، پھر آخر اس کے خاندان کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے باپ کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی ماں کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اچھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے حضرت یہ ایسی بات ہے اور وہ ویسی بات ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص شکایت لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ اب میری بیوی کا ایسا معاملہ ہے. فرمایا جا بھائی، یہ اس سے تو ہم بھی روز گزرتے ہیں، ہماری بیویاں بھی ہمیں ایسی کہتی ہے. اور جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے منہ نہ چلایا کرو، مباحثے مت کیا کرو، تو وہ دلیل میں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیویاں ان سے مباحثہ کر لیتی ہے تو پھر آپ تو ان سے افضل نہیں ہیں. جب وہ مباحثہ کر لیتے ہیں اور حضور ان کو سن لیتے ہیں تو پھر آپ ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ اتنا سننا تھا. فاروق اعظم نے فرمایا واللہ اگر حفصہ نے مباحثہ کیا ہے رسول اللہ سے تو چونکہ ان کی بیٹی تھی ان کو کہنے کا حق تھا، ان کی زبان سے نکلا. اگر حفصہ نے حضور سے مباحثہ کیا ہے تو کہا کہ حفصہ ہلاک ہو جائے. اور پھر اس کے بعد جب سرکار حفصہ سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ فرمایا حفصہ ابو قحافہ کے بیٹے کی بیٹی کی برابری نہ کیا کر، کیونکہ وہ محبوبہ محبوب رب العالمین ہے، رب العالمین کے محبوب کی وہ محبوبہ ہے، تو اس کی برابری نہ کیا کر. اگر وہ حضور سے مباحثہ کرے تو حضور سے مباحثہ نہ کیا کر، حضور سے بحث نہ کیا کر. اللہ اکبر. غور فرمائے، یہ بھی شان صدیقہ بنت صدیق ہے کہ اللہ اکبر، کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے، خدا
اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور وہی محبوب سے جب سیدہ عائشہ ناراض ہوتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ تیری خوشی بھی مجھے پتا چلتی ہے اور تیری ناراضگی بھی مجھے پتا چلتی ہے۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور وہ کیسے پتا چل جاتی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے، راضی ہوتی ہے، تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ کہا۔ لیکن جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم نے یہ کیا، رب ابراہیم نے وہ کیا، رب ابراہیم نے ایسا کیا۔ فرماتے جب تو محمد محمد کرتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے خوش اور راضی ہے، اور جب ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہو چکی ہے۔ اور پھر ام المومنین کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق پہ قربان جائیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں منانے کے لیے خود تشریف لاتے تھے اور وہ ہمیں خود راضی کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا المیہ ہے۔ کاش آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو جو حالات طلاق کے بن رہے ہیں، آج مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے چینلوں پر، طلاق ہو رہی ہے، کثرت سے طلاق ہو رہی ہے، یہ کثرت سے طلاق دینے والی قوم ہے۔ حالانکہ اندازہ کریں ہمارے اکابرین نے کیسے زندگی گزاری۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر کیا بات ہے، اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی آپ کے موافق آپ کو نہ ملے طبیعت کے، اور آپ اس پہ صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جنت دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، بہت بڑے محدث تھے، کہ آپ کا کون سا عمل آپ کو بخشوائے گا، آپ کا کون سا عمل آپ کی بخشش کرائے گا، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک عمل ہے میرا، حدیثیں لکھی، کتابیں لکھی، تقریریں کی، وعظ کی، نصیحت کی، بہت کچھ کیا، لیکن فرماتے ہیں میرا ایک عمل ہے۔ کہا کیا عمل ہے؟ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں جوان تھا اور شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک خاتون میرے پاس بانقاب آئی، با پردہ آئی اور کہنے لگی آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں آپ میرے ساتھ شادی کریں۔ ظاہر سی بات ہے نکاح سے پہلے مرد عورت کو دیکھ لے، عورت مرد کو دیکھ لے، یہ سنت ہے، اور نکاح کے لیے دیکھنا، ایک نظر دیکھنا، اس کی اجازت بھی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک عجیب ماحول ہو گیا، آپ کے یہاں کیا ہے نہیں پتہ، لیکن ہمارے علاقے میں ہے کہ لڑکی کو 50 مرتبہ لڑکی دکھائی جاتی ہے لڑکے کو، اور لڑکے سے پوچھتے بھی ہے کہ تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں پسند، لیکن لڑکی سے کوئی ایک مرتبہ جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتا کہ تجھے لڑکا پسند بھی ہے یا نہیں۔ یہ بھی شادی کے رشتے میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں یہ چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے لڑکے کو حق ہے ہاں یا نہ کرنے کا، ویسے لڑکی کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ لڑکی کہہ سکتی ہے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے، اور جس لڑکے کو لڑکی ناپسند کر دے اس کے باپ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ بالغ لڑکی کا زبردستی نکاح کرے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ لیکن اگر لڑکا کہہ دے مجھے لڑکی پسند نہیں ہے تو ہم دوسری دیکھتے ہیں، تیسری دیکھتے ہیں، چوتھی دیکھتے ہیں، کئی دیکھ ڈالتے ہیں، کیونکہ لڑکے نے کہا مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی ہمت کر کے کہہ دے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے تو ماں اس کو گالی دیتی ہے، بہنیں اس کو تانا دیتی ہے، بھاوجیں اس کو تانا دیتی ہے، تو اتنی بدتمیز ہے، بدماش ہے، ایسی ہے ویسی ہے، اور اس طرح تو نکمی ہے، اور خاندان کی ناک کٹا دیا تو نے کہ تو کہتی کہ مجھے لڑکا پسند نہیں۔ یہ جہالت ہے۔ لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے، بالغ لڑکی، اور وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ مجھے لڑکا پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، اتنا خوبصورت شہزادہ جسے دنیا علی مرتضیٰ کہتی ہے، حسن بے مثال تھا، علم بے مثال تھا، شجاعت بے مثال تھی، خاندان بے مثال تھا، نسب رسول ان کا نسب، نبی کا گھر ان کا گھر، نبی کا خاندان ان کا خاندان، نبی کے دادا ان کے دادا، پورا سب خاندان حسب نسب ایک ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی کے ساتھ کرتے ہیں
تو مختار کل اپنی شہزادی سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے علی کو منتخب کرنا چاہتا ہوں، اس پہ تمہاری کیا مرضی ہے۔ لیکن وہ حیا کا پیکر سر جھکا کر آنکھ میں آنسو لاتی ہے اور ہاں کہنے کی بھی ہمت نہیں پاتی اپنے اندر، چونکہ سراپا حیا تھی۔ اللہ اکبر، اگر حیا وہاں نہ ہو تو پھر کہاں ہو، بلکہ حیا جہاں آ کر معتبر ہو جائے اسے نبی کا گھر کہتے ہیں۔ لیکن ہاں کہنے کا انداز تو دیکھیں، رسول اللہ کے پوچھنے کا انداز تو دیکھیں۔ مختار کل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کے نکاح سے پہلے ان کی اجازت طلب فرمائی، حالانکہ حضور کو یہ اختیار دیا گیا کہ حضور جس کے ساتھ جس کا نکاح کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بات دور نہ نکلے، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ تو وہ محدث کہتے ہیں کہ وہ بانقاب تھی، با پردہ تھی، اس نے کہا اللہ کا واسطہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ اللہ کا واسطہ دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا واسطہ دے دے اور آپ اس کو دیکھے بغیر نکاح کر لیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اس کے والد نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، میں نے قبول بھی کر لیا، لیکن جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی صورت میرے دل کو نہیں بھاتی، یعنی وہ قبول صورت نہیں تھی۔ ہم کسی انسان کو بدصورت نہ کہیں کبھی، انسان میں کوئی بھی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا۔ بدصورت کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب قرآن کہہ چکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا، تو کوئی بدصورت نہیں ہے۔ انسانوں میں چپٹی ناک ہو، کانی آنکھ، کچھ بھی ہو، اگر وہ انسان ہے بدصورت نہیں۔ ہاں احتیاط کے طور پہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبول صورت نہیں ہے، من بھاتی صورت نہیں تھی۔ وہ محدث صاحب کہتے ہیں اس کے باوجود بھی میں نے صرف یہ سوچا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں، نکاح کے بعد طلاق دے دوں، تو اس کے باپ کا دل ٹوٹے گا، اس کا دل ٹوٹے گا، اب میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ہوا تھا دھوکا، یعنی کہ ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کے منایا گیا تھا، ان کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، مگر اب چونکہ نکاح کر چکے تو نکاح کرنے کے بعد اب وہ قبول صورت نہیں، اس کی صورت دیکھتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، ذہنی طور پر پریشانی ہوتی ہے، لیکن طلاق نہیں دیتے، وجہ دل نہ ٹوٹے۔ یہاں ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں ہو سکے تو کوشش کرنا کہ کسی کا دل نہ توڑو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کفر کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ دل توڑنے والے لوگ ہمیشہ برباد ہوئے، جلدی یا دیر سے، اس لیے کوشش کرنا کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے امام سید اعلیٰ حضرت مجھے یاد آ گئے، دل ٹوٹنے کی بات آئی جب دوسرے سفر حج پر گئے۔ دیکھیں میں دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کا مخالف نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان میں قادری فقیر ہی ہے جس نے سب سے پہلے ہمت کی کہ دوسرے تیسرے اور چوتھے نکاح پر گفتگو کرنے کی، لیکن میں اس کا مخالف نہیں، مگر بات آئی تو عرض کر رہا ہوں۔ امام اہل سنت جب دوسرے حج پر تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء آپ سے اتنے متاثر ہوئے کہ ایک عالم نے کہا کہ احمد رضا تجھ سے پیار اتنا ہو گیا شہزادے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تو چلا جائے گا تو تو بہت یاد آئے گا، تو ایک کام کرتے ہیں کہ ایسی نسبت قائم ہو جائے کہ تیرا اور ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ میری بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اعلیٰ نسب اعلیٰ حسب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں، تو تم داماد ہو جاؤ گے مکے والوں کے،
اور اس طریقے سے تمہارا آنا جانا رہے گا، تعلقات رہیں گے، روابط رہیں گے، یاد آتے رہو گے، ملاقاتیں ہوتی رہے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگرچہ دوسرا تیسرا نکاح معیوب نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن نگاہ دیکھیے امام احمد رضا کی۔ انسان کی ترقی کا راز یوں ہی نہیں ہوتا، بڑے راز ہوتے ہیں کسی کی ترقی کے پیچھے۔ کسی کی ترقی کے پیچھے صرف کاغذ اور قلم کی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی ترقی کے پیچھے کسی کے دل کا درد چھپا ہوتا ہے، دل کے جذبات ہوتے ہیں، دل کے احساسات ہوتے ہیں، بلند سوچ ہوتی ہے، بلند فکر ہوتی ہے، اعلیٰ سوچ ہوتی ہے، اعلیٰ فکر ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کا جواب سنیے اور سر دھنیے۔ امام کہتے ہیں یقیناً دوسرا تیسرا اور چوتھا نکاح اچھی چیز ہے، لیکن اس سفر مدینہ منورہ میں، سفر حج نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا، اس سفر مدینہ منورہ میں، ویسے انہوں نے دوسرے حج میں تو حج کا نام ہی نہیں لیا، خود کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا، یہ دوسرے سفر حج کے لیے۔ پہلے سفر حج میں والدین کے ساتھ گئے تھے، اور دوسرے سفر حج میں بیوی اور حجت الاسلام کو بھی ساتھ لے گئے تھے، بلکہ دوسرا سفر حج تو بڑا حادثاتی طور پر ہوا تھا، اس کی ایک الگ داستان ہے، وہ کبھی آپ سن سکتے ہیں، کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کی طرف جائیں گے تو وقت کافی درکار ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کہا کہ اس سفر مدینہ نظر دیکھیے، عاشق یہ لوگ ہوتے ہیں بھائیوں، ہم تو رسمی اور اسمی بنے ہوئے، ہمیں تو کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اس سفر مدینہ منورہ میں حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں، کنیز سے مراد ان کی بیوی ہے، حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں، اگر میں نے نکاح کر لیا تو کنیز رسول کا دل اتنے مقدس سفر میں ٹوٹے گا، اور اس کا دل ٹوٹے گا تو محبوب کو اذیت پہنچے گی، اس لیے کنیز رسول کا دل توڑ کر میں اپنے محبوب کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا۔ آپ غور فرمائیں، جو دوسرا حالانکہ جائز ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع قرآن کہہ رہا ہے، لیکن احساس دیکھیے، احساس اس لیے کہ جانتے ہیں، اب توجہ فرمائیں، میں معاذ اللہ پھر کہہ رہا ہوں، میری بات کو غلط رنگ مت دینا کہ میں نے دوسرے تیسرے نکاح کی ممانعت کی، نہیں، لیکن غور فرمائیں، دوسرے تیسرے نکاح کا معاملہ جواز تک ہے، لیکن دل توڑنا تو حرمت سے تعلق رکھتا ہے، حرام ہے۔ فرمایا کنیز رسول کا اتنے عظیم سفر میں دل نہیں توڑنا چاہتا۔ غور فرمائیں، جو نکاح جیسے جائز کام کو کر کے دل نہیں توڑنا چاہتے، آج اس اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والے لڑکوں سے پوچھتا ہوں، جوانوں سے پوچھتا ہوں، جب تم بیوی ہوتے ہوئے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کر کے، بیوی کی طرف پیٹ کر کے بستر پہ لیٹے فیس بک پر اس سے چیٹنگ کرتے ہوں گے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ غور تو فرمائیں کہ آج یہ گھروں کی صورتحال نہیں ہے، بیوی کی طرف منہ پھیر کر رات کے 3 بجے تک واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نوافل کی کثرت کی وجہ سے بیوی کا حق تلف ہوتا ہو تو وہ نوافل چھوڑ دیے جائیں، اس لیے کہ نوافل ادا کرنے سے افضل ہے بیوی کے حق کو ادا کرنا۔ بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنے والا شب قدر کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہنا چاہیں عشق و محبت میں ڈوب کر تو یہ کہ شب قدر تو سال میں ایک بار آتی ہے، لیکن وہ خوش نصیب جو حضور کا دل خوش کرنے کے لیے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غور تو فرمائے کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو کسی کا عام انسان کا دل توڑ دیا جائے تو آدمی کو زوال شروع ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، وہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا حضرت، اب کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ دے دو، اب صحیح نہیں چلتا۔ تو تعویذ اور وظیفے بھی پھر کام نہیں کرتے، وجہ اس لیے کہ آپ کی جو الٹی گنتی شروع ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بات دور نکلی، عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ محدث کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر میرے ساتھ نکاح کروایا گیا، میں نے دیکھا وہ قبول صورت نہیں ہے، لیکن اب طلاق دوں تو کیسے دوں؟
کیونکہ کسی کا دل ٹوٹنا ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچنی ہے۔ کہا دل ٹوٹنے سے بچنے کے لیے میں اس کو دیکھتا رہتا، صدمے میں رہتا، دیکھتا، کبھی کبھی میں کئی گھنٹوں اس صدمے میں گھر سے باہر نہیں نکلا۔ بالآخر 15 یا 20 سال میں نے اس عورت کے ساتھ ایسے ہی گزارے، اس کو برداشت کیا، صبر کیا، اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ میرے لیے قبول صورت نہیں ہے۔ فرمایا آخر اس کا انتقال ہو گیا۔ بس اس نامقبول صورت عورت پر صبر کی برکت ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ بس میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میری مغفرت اور بخشش ہوگی، مجھے امید ہے کہ بخشش ہوگی تو اسی صبر کی برکت سے ہوگی۔ یہ اللہ والوں کی فکر ہے۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات عرض کروں، ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے عظیم بزرگ تھے، جن کی سیرت بہت لوگوں نے لکھی، اور یہ کتنے ایسے بزرگ ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں نے بھی ان کی سیرت کو لکھا۔ یعنی جو لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے انہوں نے بھی ان کی سیرت کو لکھا۔ وہ ہے سیدی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم علمبردار، اور یہ شہید ہوئے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو رافضیوں نے شہید کیا تھا۔ بہت نازک مزاج آدمی تھے، مزاج میں بہت نزاکت تھی۔ دیکھیے انسان کی طبیعت قدرت بناتی ہے، کچھ لوگ بہت رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں۔ انہی نازک مزاج لوگوں میں حضرت مرزا صاحب تھے۔ اور مرزا کوئی مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سچی بات، آپ کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کسی کے مزاج میں اتنی بھی نزاکت ہو سکتی ہے کہ مرزا مظہر رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مرید، اور کیسے کیسے لوگ مرید پتہ ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نام سنا ہے؟ صاحب تفسیر مظہری، یہ معتقدین تھے ان کے، یہ وہ لوگ صاحب، یعنی چھوٹے موٹے لوگوں کا پیر نہیں، مفسرین کا پیر، محدثین کا پیر، لیکن نزاکت کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے تھے اور نکاح سے رکے ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ مٹکے پہ اگر ڈھکن ٹیڑھا رکھ دیا جائے تو ترچا ڈھکن دیکھ کر ان کے سر میں درد ہوتا تھا۔ نزاکت کا عالم یہ تھا، لیکن کبھی اٹھ کر اس کو سیدھا نہیں کیا۔ اور بستر پر اگر چادر پر بل آ گیا تو کہتے تھے کس کمبخت نے آج چادر بچھائی کہ یہ بل مجھے چپتا ہے، لیکن اٹھ کر کبھی اس کو سیدھا نہیں کیا۔ یہ نزاکت تھی، اس لیے شادی نہیں کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے اگر شادی کریں تو مرزا صاحب کہتے تھے کہ میں اتنا نازک ہوں اور عورتیں بھی نازک ہوتی، جب دو نازک ملیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب دو بادشاہ ساتھ بیٹھیں تو پانی کی پیاس لگے تو پلائے گا کون؟ تو پیاسے ہی رہنا پڑے گا، یہی ہوگا۔ تو مرزا صاحب نے کہا میں بہت نازک مزاج طبیعت کا آدمی ہوں، مجھ سے میرے نزاکت کے معاملات تو صرف میرے مرید جھیل سکتے ہیں، بیوی نے کب جھیلنا ہے، اس لیے میں نے نہیں کرنا۔ لیکن وہ مرید تو پھر مرید ہے، مرید جو کروا لے وہ کم ہے۔ ایک مرید کے منہ سے نکلا حضرت آپ کو پتہ نہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ وہ سچا پیر تھا، سنت کی بات آئی فوری تیار ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لوگ خود ہی ڈھونڈو پیرانی ماں کو، تمہاری پیرانی اماں کو، تم ڈھونڈ۔ نصیب والے مرید تھے، پیر کے لیے ڈھونڈنے لگے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں آدمی پیر کے لیے کوئی گفٹ ڈھونڈتا ہے تو کتنی دکانیں تلاش کرتا ہے اور بہت سلیکٹڈ چیز لے جا کر پیش کرتا ہے، کیونکہ پیر کو دینا ہے نا۔ تو جب پیر کے لیے تحفہ اتنا قیمتی ڈھونڈتے ہیں تو پیر کے لیے پیرانی ماں ڈھونڈنی ہے۔ مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ جتنا چھان کر پانی پیو اتنی گھان آتی ہے، تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ بہت ڈھونڈا، بہت نزاکت سے چھان بین کی، لیکن ہوا وہی جو قدرت نے لکھا تھا۔ قدرت کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں نا، تو قدرت چاہتی ہے کہ جو ان کے لیے بہت زیادہ عزیز ہوں،
ہم انہی کے دل میں ان کے لیے ٹیڑھاپن پیدا کر دے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا ہے. اگر اور لوگوں سے یہ پیار کرنے لگے اور وہ ان سے پیار کرنے لگے تو اس کی توجہ مجھ سے ہٹ جائے گی. تو مجھ سے توجہ نہ ہٹے، اس لیے اللہ ان کے عزیزوں کو ان کا مخالف کر دیتا ہے تاکہ بندے کی توجہ صرف یار کی طرف ہو. اس میں بھی بہت حکمتیں. تو مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی. پہلی رات تھی، معمول تھا آدھی رات عبادت کرتے تھے اور آدھی رات سوتے تھے. آدھی رات عبادت کر کے جب معمول کی طرح خانقاہ سے حجرہ عروسی کے اندر تو دیکھا کہ گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اٹھا ہوا ہے اور بھویں چڑھی ہوئی ہے، پیشانی پر بل ہے. اور سلام کیا تو جواب ملنے کی بجائے یہ آواز آئی، ہم کوئی مرید نہیں ہے حضرت آپ کے، یہ جو آپ کا رات بھر انتظار کریں گے یہ نہیں چلے گا. اور اس کے بعد حضرت جو مٹکے پہ ڈھکن ترچھا دیکھ کر جو سر میں درد ہوتا تھا وہ کوئی درد نہ تھا آج، بلکہ کل تک وہ نزاکتیں تھی اور آج صرف صبر تھا. مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپ چاپ اس کی بکواس سنتے رہے. جیسے تیسے منایا، رات گزری. دوسرے دن پیر صاحب اپنی روش نہ بدلیں، ان کی اپنی روش نہیں بدلتی. آدھی رات کے بعد پھر آئے، پھر جھگڑا، روز جھگڑا ہوا. اب ایک دن کی بات کوئی چھپ سکتی تھی؟ پیر صاحب کی بیوی پیر صاحب کو ڈانٹ رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی، بدتمیزی کر رہی تھی، بکواس کر رہی تھی. ایسے میں پیر صاحب کی ایک مریدہ جو قریبی خلیفہ کی بیوی تھی، بڑے چہیتے خلیفہ کی بیوی تھی، بالکل خانقاہ کے پڑوس میں گھر تھا. اب وہ زمانہ ایسے پختہ مکانات کا نہیں تھا. جیسے اس کے کانوں میں آواز آئی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے تجسس کی، اس کو ذرا سے بھی بھنک کہیں سے لگے نا وہ پوری متوجہ ہو جاتی. جب مرشد کے گھر سے چلانے کی آواز آئی، کبھی جس کے گھر سے چلانے کی آواز نہ آتی ہو، چلانے کی آواز آئی تو کان لگایا تو دیکھا کہ کوئی گالی دے رہا ہے. پیر صاحب کے گھر سے گالی کی ہو. درود شریف حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر.